حکومت کا سیلاب متاثرین کو بجلی کے بلوں میں 1 ماہ کا استثناء دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF سے رابطے کی ہدایت کر دی۔ وزارت خزانہ IMF کے ساتھ ممکنہ ریلیف پر بات کرے، شہر ہوں یا دیہات، ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ حکومت کا اربن فلڈنگ پر قابو پانے کے لیے نیا لائحہ عمل اور پالیسی تشکیل دینے کا بھی عندیہ۔ وزیر اعظم نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو اربن فلڈنگ اور جنگلات کے بے درے کٹاؤ پر فوری اقدامات کا ٹاسک سونپ دیا۔ صوبوں کو کلائمیٹ ریزیلنس ایکشن پلان کے اہداف تیار کرنے کی ہدایت۔ اربن فلڈنگ کو روکنے اور شہری علاقوں میں ڈرینیج سسٹم بہتر بنانے پر فوکس کیا جائے گا۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی صوبوں سے رائے لے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کے لیے فوری بین الاقوامی امداد کی اپیل کا مطالبہ کر دیا۔ کہا اقوام متحدہ کے نظام کے تحت عالمی سطح پر امداد کی اپیل میں تاخیر ناقابل فہم ہے۔ ایسی آفات کے دوران دنیا بھر میں بین الاقوامی امداد کی اپیل معمول کی پریکٹس ہے۔ پیغام میں مزید لکھا کہ ہمارے مطالبے پر ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی لگانے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ قابل افسوس ہے کہ حکومت نے یقین دہانی کے باوجود متاثرہ اضلاع کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کوئی ریلیف نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی متاثرین سیلاب کے لیے تمام صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی اور سینٹ میں قراردادیں پیش کرے گی۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ شوج آباد میں سپر بند ٹوٹنے سے پانی آبادیوں میں داخل، کئی موضوع جات کے زمینی رابطے منقطع۔ نواں شہر، عالم والا، بنگالہ، محرم بستی، رکن ہٹی کے راستے پانی میں گم، متاثرین بے جار و مددگار۔ جلال پور پیروالا میں کشتی ڈوبنے سے لاپتہ مزید 2 افراد کی لاشیں مل گئیں، تعداد 8 ہو گئی۔ منشن آباد میں کشتی الٹنے سے لاپتہ 2 نوجوانوں کی لاشیں بھی مل گئیں۔ چشتیوں میں ایک نوجوان سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ سیلابی ریلے نے مظفر گڑھ میں بھی کئی بستیوں کو گھیر لیا۔ لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ گھروں میں محصور۔ سول ادارے اور پاک فوج کے جوان لوگوں کی مدد کے لیے کوشاں، مگر بیشتر لوگ اپنی مدد آپ گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ شوج آباد سپر بند ٹوٹنے کے باعث متاثرین کی سنی گئی۔ 92 نیوز کی نشاندہی کے بعد شگاف کو پور کرنے کے لیے مشینری پہنچا دی گئی۔ مشینری کے ذریعے بند کو مضبوط اور بہتر بنانے کا کام شروع۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کام کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔ متاثرہ افراد کو ٹینٹ مہیا کیے جا رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا شوج آباد بائی پاس کا بھی دورہ، اسد برشی، فلڈ بند اور گردیس نالے میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز آج رحیم یار خان کا دورہ کریں گی، سیلاب متاثرہ علاقوں کا جائزہ اور متاثرین سے ملاقات کریں گی۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، 40 کے قریب موضوع جات زیر آب آ چکے، کھیت اجڑ گئے، لوگوں کے گھر بہہ گئے۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں ایک بار پھر اضافہ، بہاؤ 5.5 لاکھ کیوسک ریکارڈ۔ کشمور میں کچے کے سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، نوشہرہ فیروز میں بھی کچے کے متعدد گاؤں ڈوب گئے۔ ادھر سیلاب متاثرین کے لیے پانی کا عذاب کم ہوا تو نئے مسائل کھڑے ہو گئے۔ گھروں، فصلوں اور املاک سے محروم ہونے والے بجلی کے بلوں کے لیے پریشان، وبائی امراض کا چیلنج، گھروں میں پڑنے والی دراڑوں نے بھی ان کے آنسو رلایا۔ کچھ بھی نہیں دیا۔ اب دیکھو 5 بج گئے، صبح سے کسی کو کوئی کھانا نہیں دیا انہوں نے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سر، صبح سے بیٹھے ہیں انتظار کرتے کرتے، بچے وہ 30-40 لوگ میرے ساتھ ہیں، کھلے عثمان کے نیچے بیٹھے ہیں، تمبو وغیرہ بھی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا، ہم بھوکے کھڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم شوگر کے بھی مریض ہیں۔ دن کو چاہیے تھا کہ تقریباً 12 بجے کھانا دے دے، مگر نہیں ملا۔ 8 بجے کو ملے، کہیں کو نہیں ملا، کوئی شاید جن تو نہیں بھوکے کھڑے ہیں۔ بستی پیرے والا میں وہاں پہ بندے بجلی کے کھمبے کے اوپر پکڑ کے ان کو پانی میں کھڑے ہوئے، ان کا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ 92 نیوز کے جلال پور پیروالا اور شوج آباد سے سب سے بڑی کوریج۔ 92 نیوز کے نمائندگان بتا رہے ہیں سیلاب کی پل پل کی خبر اور ڈرونز کے ذریعے دکھا رہے ہیں سیلاب زدہ علاقوں کی تازہ ترین صورتحال۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب سے 7,10,000 افراد متاثر، 90% نواحی علاقے زیر آب۔ شوج آباد کے کئی موضوعات کے گرد پانی کا گھیرا، ٹرانسپورٹ نہ ملنے کی سبب لوگ بندوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ کھانے پینے کی اشیاء ختم، عارضی بند کسی بھی وقت بہہ جانے کا خطرہ بھی منڈلانے لگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری چینی حکومت کی دعوت پر چین روانہ، 21 ستمبر تک چین میں قیام کریں گے۔
दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर ममलकत शंघाई चंगटू और सकियांग में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हरजाना केस। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश, जज से केस जल्द निपटाने की इस्तदा कर दी। कहा वो हर बार अदालत में पेश होते हैं, एक दो समात पर इस केस पर अपनी जरा मुकम्मल करवाना चाहते हैं। मुल्क में सिलाबी सूरत हाल है, अब सिलाब सिंध में दाखिल हो रहा है, इस पर सूबे और विफाक ने मिलकर काम करना है। बानी PTI के वकील ने आज भी वज़ीर-ए-आज़म से सवालात किए। केस की मज़ीद समात 16 सितंबर को होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी कमेटियों को गैर फ़आल करने की कोशिश नाकाम। स्पीकर कौमी असम्बली का हुकूमती दरख्वास्त पर इस्तीफ़े कबूल करने से इनकार। अय्याज सादिक ने अपोजिशन की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों का मामला दाखिले दफ्तर कर दिया। कमेटियों का इजलास शेड्यूल के मुताबिक मुनाक़द करने की हिदायत। राय के मुताबिक अब तक सुन्नी इत्तेहाद के 52 अरकान ने इस्तीफ़े जमा कराए, 24 अरकान ताहाल कमेटियों का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईने बेंच ने एक बार फिर सुपर टैक्स से मुतालिक सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने पूछा, क्या प्रोविडेंट फंड में कटौती भी होती है? फंड बेवाओं को भी जाता है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अगर नेट बेनिफिशरीज बेवाएं हों तो क्या कंपनीज रकम किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती है? FBR के वकील आसिमा हामिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट के फैसले के 2 पैराग्राफ में तजाद है, एक में टैक्स ना लगने जबकि दूसरे में टैक्स लगने का जिक्र है। FBR के वकील ने कहा कि सेक्शन 4 एक मुकम्मल सेक्शन है, इसे सेक्शन 9C के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। समात पर पीर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी सिंध में 17 साल से बरसरे इक़्तिदार है। मुआशी हब कराची की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं, बल्दियाती नुमाइंदों को कराची की हालत से कोई दिलचस्पी नहीं। बल्दियाती निज़ाम नाफिज करने में जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया। उधर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की भी सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, कराची को सिंध का हिस्सा नहीं समझा जाता, शहर के वसाइल पर कब्जा किया जा चुका है। शाहराह भुट्टो और मलिर एक्सप्रेस वे पानी में बह गईं। तर्जुमान सिंध हुकूमत। अमेरिका में इमिग्रेशन छापों के दौरान ज़ेर हिरासत 300 से ज़ायद जनूबी कोरियाई वर्कर्स वतन वापस पहुंच गए। कारकुनों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर हिरासत में लिए जाने की तस्वीर ने जनूबी कोरिया में शिद्दत पैदा कर दी। मामले पर दोनों ममालिक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर गौर। एशिया कप में पाकिस्तान का इम्तिहान आज से शुरू। ग्रीन शर्ट्स अपने पहले मैच में ओमान के मद्दे मुकाबले आएंगे। मैच शाम 7:30 बजे दुबई ग्राउंड में खेला जाएगा। दोनों टीम्स किसी भी ICC इवेंट में पहली बार एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगी। गुज़श्ता रोज़ खेले गए मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को शिकस्त दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। इजराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमले की शदीद मजम्मत। अमरीका समेत कौंसिल के 15 रुकन ममालिक का जानों के ज़िया पर गहरे अफसोस का इजहार। सलामती कौंसिल का कशीदगी कम करने, कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का अदा। रुकन ममालिक का गज़ा में जंग और इंसानी तकालीफ के खात्मे को अवलिन तरजीह देने पर जोर। यरगमालियों की रिहाई को भी ज़रूरी करार दिया गया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने खिताब में कहा, इजरायली हमला हमारे खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और इलाकाई अमन को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। आलमी कवानीन के तहत हमें जवाबी हमले का हक हासिल है। कतर अमन का ख़ां है, अमन का वाहिद रास्ता बातचीत है। हमें आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और 2 रियासती हल के ज़रिए अमन की कोशिश जारी रखनी चाहिए। उधर कतरी वज़ीर-ए-आज़म आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इजराइल हमले से मुतल्लिक़ अपना मौक़िफ़ ट्रंप के सामने रखेंगे। इजराइल ने कतर पर नहीं अमन की कोशिशों पर हमला किया जो नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा,
اسرائیلی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھانا اور بے بنیاد الزامات لگانا دراصل اپنی غیر قانونی کارروائیوں اور عالمی قانون کی خلاف ورزیوں کو چھپانے کی ناکام کوشش ہے۔ پاکستان امن کے لیے قطر کے ثالثی کے کردار کی بھی حمایت کرتا ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور دو ریاستی حل کی طرف جایا جائے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے الزامات لگانے والے اسرائیلی سفیر کو دو ٹوک جواب دے کر منہ بند کروا دیا۔ صہیونی سفیر نے اپنے بیان پر پاکستانی سفیر سے معافی بھی مانگ لی۔ اسرائیل کی جارحیت کو روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسرائیلی حملے پر قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ دوحہ میں وزیر اعظم کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ قطری قیادت کو پاکستان کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم کا 15 ستمبر کو قطر کے غیر معمولی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی میزبانی کے فیصلے کا خیر مقدم۔ امیر قطر کا اظہار یکجہتی کے لیے آنے پر شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ علاقائی امن کے فروغ کے لیے قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورہ قطر کے بعد واپس وطن پہنچ گئے۔ قطر حملے پر ٹرمپ کی ناراضی کافی نہیں، امریکہ کو اسرائیلی حملے کے خلاف قطر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں امریکہ خود طالبان سے مذاکرات قطر میں کرتا تھا، حماس کے سیاسی ونگ کو امریکہ نے ہی قطر میں بسایا۔ آج اگر امن ہو جائے تو نیتنیاہو ایک دن بھی وزیر اعظم نہیں رہ سکتا۔ اسلامی ممالک کو احساس ہو چکا کہ معاملہ اب فلسطین سے آگے بڑھے گا، یہ مسئلہ مسلم امہ کو حل کرنا پڑے گا۔ دوحہ حملے میں شہید ہونے والے افراد کی نماز جنازہ ادا۔ جنازے کے وقت 5 میتوں کو فلسطینی اور 1 کو قطری پرچم سے ڈھانپا گیا۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کی قطر کے مقامی قبرستان میں تدفین۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی حملے میں 6 افراد شہید ہوئے تھے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، 24 گھنٹوں میں 53 افراد شہید، متعدد زخمی۔ امداد کے منتظر 10 فلسطینی بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اسرائیل کے پیدا کردہ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 400 سے زائد ہو گئی۔ مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کا اسرائیلی ٹینک پر حملہ ویڈیو جاری کر دی۔ حملے میں اسرائیلی ٹینک کمانڈر سمیت 4 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا۔ ادھر شہری سول ڈیفنس کے مطابق غزہ پر زمینی کارروائی کے دوران 50,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے۔ 12 رہائشی ٹاورز اور 120 سے زائد عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی۔ سابق برازیلی صدر کو 27 سال 3 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ برازیلین سپریم کورٹ نے جائر بولسونارو کو بغاوت، مسلح تنظیم چلانے اور ریاستی اداروں پر حملے سمیت 5 الزامات میں مجرم ٹھہرا دیا۔ استغاثہ کے مطابق بولسونارو نے نو منتخب صدر لولا ڈی سلوا کو قتل کرنے کی سازش بھی کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بولسونارو کی سزا کو مایوس کن قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ اس کا جواب دے گا۔ فرانس کا پولینڈ کی فضائی حدود کے دفاع کے لیے 3 رافیل طیارے تعینات کرنے کا اعلان۔ فیصلہ روسی ڈرونز کی پولش فضائی حدود کی خلاف ورزی کے بعد کیا گیا۔ صدر میکرون نے کہا کہ یورپ کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے، روس کی بڑھتی ہوئی دھمکیوں کے آگے نہیں جھکیں گے۔